الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره روى الشيخان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صور صورة فإن الله تعالى معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدا، أو كما قال صلوات ربي وسلام عليه۔ اللہ تعالی کی توفیق سے گزشتہ کچھ خطبات جمعہ میں یہ بات عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کی گئی کہ وہ کون سے کاروباری مالی معاملات ہیں جو ناجائز ہیں، اور اللہ کرے کہ بیان اور سننے کا مقصد یہ ہو کہ ناجائز مالی معاملات کو جاننا اور ان سے انشاءاللہ الرحمن بچنا ہے، اور اگر ہم ان میں مبتلا ہیں تو ان سے قطعی طور پر یکسر انشاءاللہ الرحمن دور ہونا ہے۔ اللہ کرے یہی نیت کہنے والے کی اور یہی نیت سننے والے حضرات و خواتین کی ہو، اور یہی نیت تا زندگی ہم سب میں باقی ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں بھی اللہ مالک کی توفیق سے ایسے ہی چند معاملات جو حرام ہیں، ناجائز ہیں، اور کچھ لوگوں میں یا بہت زیادہ لوگوں میں جاری ہیں، ان کا تذکرہ کرنے کا اللہ کی توفیق سے ارادہ لے کے آیا ہوں۔ اللہ پاک کہنے اور سننے والوں کو توفیق خیر عطا کرے۔ آج کی گفتگو کا پہلا ناجائز کاروباری معاملہ کسی ایسی چیز کو بیچنا جو ناجائز، اللہ کی طرف سے حرام کردہ چیز کو فروخت کرنا، ایسا کرنا کمائی کو یکسر ناپاک اور خبیث قرار دے دیتا۔ آئیے اس بارے میں ایک حدیث شریف سنتے ہیں، امام بخاری اور امام مسلم نے سعید بن ابی الحسن سے روایت کیا۔ بیان کرتے ہیں، میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا۔ ایک شخص آیا اور اس نے عرض کیا: اے ابو عباس، ان کی کنیت ابو عباس تھی، نام عبداللہ اور کنیت ابو عباس۔ اے ابو عباس، میں ایسا انسان ہوں کہ میری معیشت میرے ہاتھ کی کاریگری ہے، میں یہ تصویریں بناتا ہوں، یعنی تصویریں بنا کے ان کو فروخت کرتا ہوں، اور یہی میرا ذریعہ معاش ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جواب میں فرمایا: لا احدثک الا ما سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تجھے نہیں بیان کروں گا مگر
جو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ اللہ اکبر۔ ابن عباس اگر اپنی طرف سے بھی فرمائیں ان کی بات آج ساری امت جمع ہو جائے، ان کی بات اس سے بھی بڑی، لیکن ان کی پرہیزگاری، پارسائی، تقویٰ، فرمایا میں تجھے وہی بات بتلاؤں گا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ آپ نے فرمایا جس شخص نے کوئی تصویر بنائی تو یقیناً اللہ تعالیٰ اسے عذاب دیں گے، اور وہ عذاب تب تک جاری رہے گا جب تک کہ وہ تصویر بنانے والا اپنی بنائی ہوئی تصویر میں روح داخل نہ کر دے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا اور وہ کبھی بھی اس تصویر میں روح پیدا نہ کر پائے، خالق اللہ ہے اور کون، تو پھر کیا ہوگا؟ عذاب جاری رہے گا یا کیا؟ سعید بن ابی الحسن اس واقعہ کے راوی وہ بیان کرتے ہیں، اس سائل نے لمبا سانس یا آہ بھری اور اس کا چہرہ پیلا ہو گیا، زرد ہو گیا، تو سیدنا ابن عباس نے فرمایا تیرا ستیاناش ہو، اگر تو اپنی کاریگری ہی سے اپنی معیشت کو چلانا چاہتا ہے تو درخت کی تصویر بنا، یعنی درختوں کی تصویر بنا، اس کو فروخت کر اور اپنی معاش کو چلاتا رہے۔ توجہ فرمائیے، یہ حدیث عام ضابطہ بیان کرتی اور سیدنا ابن عباس کے فرمان کے بعد کھل گئی ہے۔ اچھی طرح نوٹ فرمائیے، اللہ تعالیٰ مجھے غلطی سے بچائے۔ ہر وہ چیز جو ناجائز ہو، حرام ہو، اس کا فروخت کرنا حرام ہے، اور حرام چیز کو فروخت کر کے جو کمائی آئے گی وہ پاک ہو۔ اب یہ کہاں کہاں جائے گی؟ جہاں بھی یہ سبب پایا جائے گا وہاں حرمت کا حکم، کمائی کے حرام ہونے کا حکم جاری ہے۔ شراب، اس سے جو کمائی آئے گی، نشہ آور چیزیں، ان سے جو کمائی آئے گی، گانے بجانے کا ساز و سامان، اس سے جو کمائی آئے گی، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ مزید چل رہی ہے۔ ارادہ ہے اللہ کرے بات واضح ہو جائے۔ اب ایک شخص اللہ کرے کہ بعد میں غلطی نہ ہو، اور مقصد سننے والوں کی اور اپنی خیر خواہی، ایک شخص امپورٹ کرتا ہے، باہر سے منگواتا ہے خواتین کے لیے وہ کپڑے، کون سے کپڑے؟ جو ہیں مردوں والے اور پہنتی ہیں خواتین، پتلونیں، ٹی شرٹ، جیکٹ، جو مردوں کا لباس ہے۔ اب اس کا حکم کیا؟ آتی پڑتا کیا حکم ہوگا؟ وہ کپڑے کن کے ہیں؟ مردوں والے ہیں۔ پہنتی کون ہے؟ یہ نہیں کہ مرد خریدیں گے، معلوم ہے اوپن سیکرٹ، کوئی اس میں
پردہ نہیں، معلوم ہے کہنے والی امت کی بیٹیاں ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب جو سپلائی کرنے والا ہے اسے کتنے حج اور عمرے کا ثواب ہوگا؟ اس کی کمائی حلال ہوگی یا حرام ہوگی؟ میں تو چھوٹا آدمی کسی مفتی سے جا کے فتویٰ دوں۔ قاعدہ یاد فرما لیجیے، ہر وہ چیز کھانے کی، پینے کی، استعمال کی جو ناجائز ہے، اس سے حاصل ہونے والے کروڑ روپے بھی اور 1 روپیہ بھی وہ ناجائز اور حرام ہے۔ ناجائز کاروبار کی ایک دوسری صورت، ایک چیز کے بدلے میں دوسری چیز لی جائے لیکن وزن میں، مقدار میں اضافہ ہو۔ کھجوریں ہیں، اللہ جانے کتنی اقسام کی ہیں، میرا گمان ہے 20 اقسام کی۔ اب ایک شخص آم ہے، ہمارے ملک کا پھل کتنے قسموں کے ہیں؟ ایک پیٹی بہترین آموں کی ہے اور ایک رسی ہے۔ اب کوئی 2 پیٹیاں رسی آم کی دے کے ایک پیٹی خرید سکتا، 2 کلو رسی کھجور دے کے 1 کلو اعلیٰ کھجور لے سکتا ہے۔ آئیے اس بارے میں 2 احادیث شریفہ ایک ایک کر کے اللہ کی توفیق سے سنتے ہیں۔ امام بخاری اور امام مسلم نے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ امام بخاری اور امام مسلم نے سیدنا ابو سعید الخدری، ٹھیک کر لیجیے، سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ برنی کھجور لے کے آئے۔ برنی کھجور کی ایک بہترین قسم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے پوچھا کہاں سے لائے ہو؟ انہوں نے عرض کیا میرے پاس کھٹیا کھجور تھی تو میں نے اس گھٹیا کھجور کے 2 سا، 1 سا کم و بیش 2.5 کلو، تو میں نے 2 سا یعنی تقریباً 5 کلو کھجوریں کھٹیا دی اور 1 سا برنی کھجور لے لی، یعنی 5 کلو قریباً دے کے 2.5 کلو لے لی۔ کیوں لی؟ تاکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عمدہ کھجور پیش کر سکوں اور آپ شاندار کھجور کھائیں۔ آپ نے افسوس کا اظہار کیا، فرمایا یہ پکا سود، عین و ربا، یہ خالص سود ہے، لیکن جب تو ارادہ کرے کہ تو کھجور خریدے تو ایسے کر جو تیرے پاس موجود ہے اس کو بیچ، پھر اس مال سے دوسری کھجور خرید دے، تو کھجور کے بدلے میں کھجور اگر لینی ہے تو برابر کا وزن، آم کے بدلے میں آم لینا ہے تو برابر کا وزن، کمی بیشی جائز نہیں۔ آئیے اسی بارے میں ایک اور حدیث شریف سماعت فرمائیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ سیدنا
ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ہمیں کھٹیا کھجور دی جاتی اور وہ خلط ملط مختلف قسموں کی ملی ہوئی کھجوریں تھیں، کوئی دانے اعلیٰ، کوئی دانے درمیانے، کوئی رجی. تو ہم 2 سا وہ دے کے 1 سا لے لیتے ہیں. 2 سا یعنی کم و بیش 5 کلو ادنا اور اعلیٰ قسم کی مکس کھجوریں دے کے 1 سا کم و بیش 2.5 کلو شاندار کھجوریں لے لیتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ساعین بساع ولا درہمین بدرہم، 2 سا دے کے 1 لینا نہیں، 2 درہم دے کے 1 لینا نہیں. 2 طریقے، اگر اس ہی کو بدلنا ہے تو برابر برابر، وگرنہ یہ بیچو اور اس سے عمدہ اس مال سے خریدو جو تمہارے پاس آ جائے. آج کے خطبہ جمعہ کا تیسرا نقطہ، کوئی شخص کہیں سے سودا خرید لے جس کو آج کی زبان میں آپ کہتے ہیں ڈن ہو جائے. کوئی آدمی کسی سے سودا لے چکا، اب دوسرا شخص آیا اور سودے پہ سودا کرے. اس کی 1 سے زیادہ صورتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ بیچنے والے کو کہے آپ نے 1 کروڑ کا دے دیا، میں آپ کو 1 کروڑ 10 لاکھ دیتا ہوں. یا خریدار کو کہے آپ نے 1 کروڑ کا خریدا، آئیے میں 90 لاکھ کا آپ کو دوں. یہ دونوں صورتیں حرام ہیں. امام مالک، امام بخاری اور امام مسلم نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یبیع بعضکم علی بیع بعض، کوئی کسی کے سودے پر سودا نہ کرے. ہر 2 صورت یہ کہے کہ میں اس سے سستا دوں گا خریدار کو، یا بیچنے والے کو کہے میں اس سے زیادہ پیسے دوں گا، دونوں صورتیں ناجائز اور حرام. یہاں ایک اور بات ہے، اگر بولی ہو رہی ہے، حافظ صاحب آموں کی بولی کر رہے ہیں، 1000 کی بیٹی، کیا وہ ممنوع ہے یا جائز؟ سوال واضح ہے رفیق صاحب. حافظ صاحب بولی بول رہے ہیں، ایک نے کہا 1000، اب 1100 کہنا جائز ہے یا حرام؟ 100% جائز ہے. کیوں؟ ڈر نہیں ہوا، سودا طے نہیں ہوا، بولی بولی جا رہی ہے کہ کون سب سے زیادہ دے گا. ایک نے 1000 کہا، دوسرے نے 1100، تیسرے نے 1200، سب ٹھیک ہے. جہاں جا کے سودا ہو جائے، طے ہو جائے، اب کوئی نیک وقت آئے اور حافظ صاحب کو کہے نہیں میں 1500 کر لوں گا، ایسا کہنا حرام. یا کوئی خریدار کو کہے اور میرے پاس تم اٹھا گیا اور میں تمہیں یہ 900 کا دوں، یہ حرام. جب تک سودا طے نہ ہو اس وقت تک میدان کھلا ہے، جو چاہے اس میں اترے. لیکن سودا ہونے کے بعد پھر اس میں ہاں ایک اور بات، اگر کسی سے دھوکہ اور فریب ہو
بعض دکاندار ماشاءاللہ بڑے نیک بخت ہوتے ہیں، 10 کی چیز 20 پہ دی اور شاندار پیکنگ، اور ساتھ کا ایک پیسہ نہیں کمائے۔ تم ہمارے شہر کے ہو نا، ایک پیسہ نہیں کمائے، روپیہ اب کوئی خیر خواہی کی نیت سے اس کو آگاہ کرے تو وہ جانے، اس کا رب جانے۔ یہ معاملہ رب کے ساتھ، اس بارے میں کچھ کہنا آسان نہیں، لیکن اگر نیت خالص اللہ کی رضا اور مسلمان کی خیر خواہی ہو تو پھر مسئلہ کا جواب جدا ہو۔ چوتھی بات، ذخیرہ اندوزی کرنا۔ ذخیرہ اندوزی کیا ہے؟ مال کو روکنا ناجائز نہیں، توجہ فرمائیے، مال کو روک کے بیچنا کاشی بیٹا ناجائز ہے تو کاروبار کیسے کریں گے؟ مال کو تب روکنا جب بازار میں مال موجود نہ ہو اور مسلمانوں کو اس کی ضرورت، مارکیٹ میں مال ہے اور مسلمان اس کے محتاج نہیں، اب 8 دن روکے، 1 نہ روکے، 2 نہ روکے، اس میں کوئی گناہ نہیں۔ بات واضح ہو رہی، گناہ کب ہے؟ جبکہ لوگ محتاج ہوں اور وہ قیمت کو زیادہ کرنے کے لیے روکے۔ اگر لوگ محتاج نہیں، قیمت کو زیادہ کرنے کے لیے روکے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہمارے دین میں حقائق کا خیال رکھا گیا۔ آئیے اس بارے میں ایک حدیث شریف اور ایک واقعہ، اس میں بھی حدیث ہے، وہ سماعت فرما لیجیے۔ امام مسلم معمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احتکر فہو قاطع، جس شخص نے ذخیرہ اندوزی کی، اب دوبارہ یاد کر لیجیے، ذخیرہ اندوز سے مراد اپنے مال کو فروخت کرنے سے تب روکنا جبکہ مسلمانوں کو اس کی مارکیٹ میں ضرورت ہو۔ جس نے ذخیرہ اندوزی کی وہ گناہگار ہے۔ دوسرا واقعہ، اور اس میں حدیث شریف بھی ہے، امام احمد نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ان کے آزاد کردہ غلام فروخ اس سے روایت کیا۔ جناب فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے مسجد کی طرف آئے، راستے میں غلے کا ڈھیر دیکھا، خوش ہوئے، فرمانے لگے یہ غلے کا ڈھیر کہاں سے آیا؟ بتلایا گیا یہ غلہ باہر سے لایا گیا ہے۔ فرمایا بارک اللہ فیک وفی من جلبہ، اللہ اس غلے میں برکت کرے اور جو لے کے آیا ہے اللہ اس پر بھی برکت کرے۔ عرض کیا گیا کہ اس غلہ کو ذخیرہ کیا گیا، یعنی لوگوں کو فروخت نہیں کیا جائے۔ پوچھا کون ہے وہ؟ عرض کیا گیا ایک آپ سے آزاد کردہ غلام اور ایک عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام فروخت ہیں، یہ 2 بندے، غلہ ان کا ہے اور فروخت نہیں کرے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حکم دیا دونوں کو بلاؤ۔ آئے، فرمایا یہ غلہ مسلمانوں سے کیوں روک رہے ہو؟ دونوں نے کہا ہم نے اپنے مالوں سے خریدا ہے، ہم بیچیں گے، یعنی اس کے خریدنے اور بیچنے کا اختیار ہمیں ہے، آپ کو اس میں مداخلت کا حق نہیں ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے مسلمانوں پر ذخیرہ اندوزی کی اللہ اسے غربت و افلاس یا پور کا عذاب دیں گے، دونوں میں سے ایک عذاب اس پر آئے گا۔ فروخ نے کہا، اے امیر المومنین، میں اللہ تعالیٰ سے اور آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں کبھی غلے کا کاروبار ہی نہ کروں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ان کا آزاد کردہ غلام دوبارہ کہنے لگا، ہم نے اپنے مال سے خریدا، ہم بیچیں گے، یعنی اس میں مرضی میری ہے آپ کی۔ ابو یحییٰ حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں، میں نے دیکھا کہ یہ شخص کوڑا ہو چکا تھا، اللہ پاک نے اسے مرنے سے پہلے کوڑا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کہنے اور سننے والوں کو حلال طیب پاکیزہ روزی عطا فرمائے اور ہر قسم کی ناجائز روزی سے اپنی رحمت سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ناجائز معاملے معاملات کی کچھ صورتیں اللہ کی توفیق سے عرض کی گئی۔ انشاءاللہ الرحمن آئندہ خطبہ جمعہ میں بھی کچھ مزید ناجائز معاملات کا تذکرہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو ہر قسم کے ناجائز کاروباری اور غیر کاروباری معاملہ سے محفوظ ہے۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔